صرف اور صرف میں اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ کیا دعویٰ ہے آپ کا. میں نے کہا ہے نبوت کا دعوے دار کذاب دجال ہے. بس اتنا میں نے کہا، بس اتنا. اب آپ دعویٰ کیجئے. جی آپ نے دعویٰ کیا. اب سن لیجئے نا میرے محترم. اب آپ دعویٰ کریں. آپ دعویٰ نہیں کرتے. آپ دعویٰ جب کریں گے پھر میرے دعوے پہ تفصیل آپ پوچھیں گے بھائی اس کی کیا دلیل ہے جو آپ نے یہ کہا ہے. پھر میں وہ تفصیل پیش کروں گا. بھائی میں تو دفاع کے لیے آیا ہی ہوں کیونکہ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی آئیں گے. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ نہیں آئیں گے. یہی تو بات ہوگی. میں تو نبی کیسے نبی کو کہہ سکتا ہوں. آپ یہ کہیں کہ آپ نے نبی کو کہا، یہ گستاخی نہیں ہے. یہی تو گستاخی ہے نا بھائی. جی اب میں آپ عرض اس کروں. کو گستاخی مت سمجھیں لیکن ہے تو گستاخی. میں عرض کروں. دوسری بات میں اگر مجھے تھوڑا سا اور چند سیکنڈ دے دیں جی کر یا لیں. بس ٹھیک ہے آپ کریں. کر لیں کر لیں. آپ کریں بس. اچھا دوسری بات یہ ہے. جی پیر صاحب، آپ کے آگے میرے علم کی تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن میں تھوڑا بہت رول آف لا دنیا کے کو جانتا ہوں، اور دعویٰ جو بھی ہوتا ہے وہ مکمل ہونا چاہیے. یقین کریں کہ آپ نے جب یہ دعویٰ کیا تھا نا نبوت کے بارے میں کہ میں کذاب اور دجال مانتا ہوں، اب یہ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ اور فہم کی بات ہے، لیکن یقین کریں کہ اگر دنیاوی قانون کے تحت بھی دیکھا جائے نا، سول لا کے تحت بھی، تو یقین کریں آپ نے تمام انبیاء کے دعووں کو داؤ پہ لگا دیا تھا بغیر کسی مقصد کے ثبوت اور بغیر کسی اسپیسیفک ایویڈنس کے. جب آپ نے سمپل یہ کہہ دیا نا کہ نبوت کے دعوے دار کو میں جھوٹا اور کذاب سمجھتا ہوں، تو یقین کریں کہ وہاں اگر کوئی بھی ہو نا صحیح شعور یا عقل، تو دیکھیں بات ہو رہی ہے آمنے سامنے علم کے معیار کی. تو یقین کریں اب میں بالکل کسی کی سائڈ نہیں لے رہا، میر صاحب کی یا کسی کی بھی. یقین کریں اس بات پہ آپ نے تمام انبیاء 1,24,000 نبیوں کی نبوت کو دعوے پہ لگا دیا. کیوں کہ سب نبیوں نے دعویٰ ہی کیا نا اللہ کے حکم سے. اب یہ تو علیحدہ بات ہے، آپ کو اللہ نے سمجھ دی تو آپ نے ان کے دعوے کو درست قبول کر لیا، مجھے اللہ نے سمجھ دی میں نے درست قبول کر لیا. لیکن جس نے نہیں کیا وہ تو یہی سمجھے نا کہ نعوذ باللہ یہ سارے جتنے بھی دعوے دار ہیں یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ دجال اور کذاب ہے. تو بھائی پیارے، آپ نے دعویٰ جو تھا وہ آپ مان لیں کہ آپ سے صحیح ادا نہیں ہو سکا جس طرح ہونا چاہیے تھا. اسی کی وجہ سے پھر وہ دوسری جو گفتگو چلی وہ چلی، وہ الزامی جواب میں چلی. تو اس چیز کو آپ بھی تھوڑا سا نا، چلے ہم کم علم ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کا واقعہ کہ وہ بھی کہتے تھے کہ میں نے علم، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسے علم ہوا، تو انہوں نے کہا میں نے اپنے سے کم علموں سے علم سیکھا. انہوں نے پوچھا وہ کیسے، انہوں نے کہا وہ جب کوئی غلط حرکت کرتے تھے یا کوئی ایسی بات کرتے تھے جو انسانیت کے شعور کے خلاف ہوتی تھی، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک اشرف المخلوقات بنایا تو میں اسے ایوائڈ کرتا تھا، اسے اجتناب کرتا تھا، اور اس کے اپوزٹ جو اچھی چیز ہوتی تھی اس کو اپناتا تھا. جزاک اللہ. نبی کی گستاخی کر سکتے ہیں؟ آپ نے بھی کام ٹھیک نہیں کیا، یا آپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھی کام ٹھیک نہیں کیا، اور وہ جو بھائی ہیں انہوں نے بھی ٹھیک نہیں کیا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں کو مانتے ہیں، اور آپ کی مراد وہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. بالکل ٹھیک آپ کی بات. لیکن کیا آپ کو کیوں نہیں پتا ہم قرآن کلمے آپ سے گفتگو ہی کرتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق صادق غلام ہیں، کیسے ان کی گستاخی کا سوچ بھی سکتے ہیں؟ آپ کو سب پتہ ہے. لیکن آپ نے وہاں پر اور آپ کے ساتھیوں نے گستاخی کا کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر. میں اپنے ایمان کو آپ کو بتا دیا ہے کہ میں قرآن پر حلف دے سکتا ہوں، کوئی مسلمان ہوش و حواس والا انسان مسلمان کسی نبی کی بھی گستاخی نہیں کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، کسی نبی کی گستاخی نہیں کر. یہ آپ لوگوں کی ایک نوچے کو اوپر نیچے اس کو دکھانا ہے، اس کو نیچے دکھانا ہے، اس کو اوپر دکھانا ہے، اور ایسے مطلبوں کا کھینچ کھانچ کر لے جانا ہے جس میں نبی کی گستاخی ہو رہی تھی. حالانکہ میں نے آپ کو قرآن پر حلف دے رہا ہوں کہ کوئی مسلمان کسی نبی کی گستاخی نہیں کر سکتا.